वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज बहुत ही ज़्यादा पिछले वीडियो से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर खिदमत हुई हूँ। और हुआ कुछ यूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने फॉक्सेस पर लोमड़ी पर वीडियो किया था मोनोगेमस को लेकर, उनके पेयर को लेकर, उनकी कुदरत को जो फॉलो करते हैं उस हया या हुर्मत को लेकर, तो मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, वो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करती हैं, उज़मा है उसका नाम। और उसने मुझे कहा यार तुम गीदड़ सिंगी पर क्यों कोई एपिसोड नहीं करती हो। तो मैंने कहा गीदड़ सिंगी, यकीन करें ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ये सुना था। मैंने कहा कि भाई मैंने तो वो टीपू सुल्तान की वो जो एक लाइन है जो हर कोई इस्तेमाल करता है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा मैंने इसके अलावा गीदड़ को लेकर कुछ नहीं सुना। तो उसने फिर मुझे जब उसकी डिटेल बताई तो बस एक अंदर से कहते हैं ना कि वो एक यहाँ पे जो कीड़े होते हैं ना, वो है ना, मुझे तंग करना शुरू हो गए कि नहीं इसका मटेरियल जमा करना है, इसके बारे में मालूम करना है और बहुत कुछ। तो उसने मुझे थोड़ा सा इस तरह गाइड किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी और मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर तवक्कल बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारी ईमान की मजबूती की बुनियादी शर्त यह है कि आपका अल्लाह पर तवक्कल हो। तो उसने जब गीदड़ सिंगी के बारे में मुझे तफसील बताना शुरू की और वो कुछ इस तरह के अगेन लोगों के मतलब लोग जब अपने कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं या इनको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना होता है तो उनको मेहनत नहीं करनी होती। इनफैक्ट नमाज बुनियादी शर्त है, अगर आप नमाज से अपना ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं तो बहुत सारी इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत से आप दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि गीदड़ सिंगी बेसिकली गीदड़ की ये जो दो आइज़ होती हैं ना, उसके बीच में ये जो उनके बाल होते हैं उसमें आफ्टर सम पीरियड एक छोटी सी बोन या हड्डी जो है ना वो बनती है, ठीक है। और वक्त के साथ साथ जब उनकी एज बढ़ती जाती है तो मतलब उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसने मेरे साथ शेयर की। तो उसने कहा कि कुछ अरसे के बाद मतलब आई थिंक एक सर्टेन पीरियड के बाद किसी एज पर उनकी वो बाल जब झड़ते हैं तो उसके साथ वो हड्डी भी उसी बालों में आ जाती है। तो बेसिकली एक बालों का गुच्छा होता है जिसके बीच में ये एक हड्डी है, ठीक है। और अगर वो किसी को मिल जाती है, अगर वो किसी को मिल जाती है तो भाई उसके दोबारे न्यारे हो जाते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों के क्रैकडाउन्स होते हैं यहाँ, लेकिन जाली पीर फ़कीर आमिल कामिल उनका अभी तक वो क्रैकडाउन नहीं हुआ जो बेसिकली होना चाहिए। तो उन्होंने मतलब माशरे में एक नई चीज़ लाई, बल्कि अभी से नहीं है, ये पिछले सदियों से होती हुई आ रही है कि अगर ये गीदड़ सिंगी किसी के पास आ जाती है और उसको मिल जाती है तो उसकी किस्मत बदल जाती है। वो रातों रात उसकी मालो दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसको अपने लॉकर में या ज़ेवरात के साथ अगर वो गीदड़ सिंगी रखते हैं तो भाई वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो भी ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी होती हैं। मतलब ये कहा जाता है कि आप दुनिया के दौलतमंद और मालदार इंसान बन सकते हैं और जो भी आप करना चाहते हैं उसमें गैब से आपकी मदद मिलती है। दूसरी ये जो तावीज़ अमलियात जाली कह रही हूँ, जाली पीर बाबों ने ये जो नई बिज़नेस अरसे दराज से शुरू किया हुआ है और लोग आज भी नहीं सुधर रहे। तो उनका कहना ये है कि अगर आप पर बड़े से बड़ा शर या जो भी होता है आप उससे बच जाते हैं। तो ओवरऑल लोगों के ईमान को कमज़ोर करने के लिए, और दूसरा ये कि आप एक इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मखलूक है, एक जानवर है गीदड़, उसकी हड्डी से आपने ये इतनी सारी चीज़ें मतलब वाबस्ता कर दी कि आपका ईमान एक तरफ, आपका अल्लाह पर तवक्कल एक तरफ। इवन मैं नॉन मुस्लिम्स को भी ये एड्रेस करना चाहूँगी कि अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो गॉड है, हिंदुज़म की बात करें तो वहाँ ईश्वर है। तो ओवरऑल कहा जाता है कि ये उस कायनात के रब के ही नाम हैं जिनको वो पुकारते हैं और इनफैक्ट उनको पुकारना चाहिए। और लेकिन हम तो मुसलमान हैं, हमारे तो शहर से ज़्यादा करीब है हमारे रब्बुल इज़्ज़त, हमारे कितने करीब हैं। तो इस पर आज मैंने ये वीडियो किया है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये गीदड़ सिंगी को बेसिकली सिंदूर में रखा जाता है।
اس وقت اتنی ریسرچ نہیں تھی. میں نے ویکیپیڈیا بھی دیکھا, میں نے گوگل کیا, پھر انفیکٹ جب میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھے, ہمارے نیوز چینلز میں بھی کافی پروگرامز ہوئے, مارننگ شوز میں بھی پروگرام ہوئے ہیں, تو زیادہ تر لوگوں کا مطلب یہ ان کے پاس انفارمیشن ہے یا ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ایک عرصے تک ہندوستان کے ساتھ رہے ہیں, تو یہ وہاں کے جو وہ ہوتے ہیں نا سادھو اور ہندو پنڈت اور ان کے جو تانتری کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, یہ ان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ وہاں کی ایجاد ہے, انہوں نے اس چیز کو معاشرے میں انٹروڈیوس کیا تھا. لیکن آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا, میں نے اس میں ایک تو یہ کہاں سے اس کی اوریجن ہوئی, مطلب یہ کہاں سے یہ اصطلاح, یا میں تو یہ کہتی ہوں کہ خرافات نے جنم لیا. سائنس, آج کے دور میں سائنس کیا کہتی ہے, تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیسیکلی میری اس ٹاپک کی پوری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے, اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے, بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجیے گا اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی. کمنٹس کا میں ہمیشہ سے ویلکم کرتی ہوں, اب وہ چاہے آپ یوٹیوب پہ دیں, چاہے وہ آپ میری میسنجر میں دیں, اور چاہے آپ وہ میرے واٹس ایپ پہ دیں. گیدڑ سنگی, اور یہ سندور میں رکھا جاتا ہے. اور میری اپنی قسمت اچھی تھی کہ یہ ویڈیو کرنے کے لیے یہ گیدڑ سنگی ارینج بھی ہو گیا, اور اتفاق سے عظمیٰ نے ہی مجھے ارینج کر کے دیا ہے. اور اس نے اپنے پاس ایز مطلب کہہ رہی ہوں نا کہ اس طرح کی جب کوئی گپ شپ ہوتی ہے یا گروپ گیدرنگ میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو دل چاہتا ہے نا کہ آپ کو دیکھنا ہے, آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ بھائی وہ کس طرح کیسا ہوتا ہے کیسا. تو میں نے بھائی یہ دیکھیں, یہ ہے بیسیکلی گیدڑ سنگی, ٹھیک ہے, یہ ہم یہاں نکال کے رکھ دیتے ہیں. یہ اس کی بون ہے, اس کو سندور میں رکھا جاتا ہے. اور یہ جو آپ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ایک طرف تو اس کے بال لگے ہوئے ہیں آئی تھنک, اور یہ جس بھی گیدڑ صاحب کا تھا اس کے ایک طرف سے بال جھڑ چکے ہیں. اور آئی تھنک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گیدڑ سنگی, یعنی گیدڑ کا سینگ. اور جب میں نے اس کو ٹچ بھی کیا ہے نا تو اس میں مجھے بون والی کوئی خاص اس طرح کی مطلب جیسے ہم فیل کرتے ہیں نا وہ نہیں آ رہی ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو آپ ویڈیو جب اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. قسمت اچھی تھی کہ یہ گیدڑ سنگی ارینج ہو گیا. اور ایک تجسس ہوتا ہے کہ جب آپ کو اس طرح کی کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ بھائی دیکھنا ہے. تو یہ ارینج ہو گیا اور میں نے اس کو دیکھا بھی, ٹچ بھی کیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ لیب میں جب آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو سائنٹسٹ اس کو ہر طرح سے, ہر اینگل سے, اگر میں اس کا کہوں کہ میں اس کا فورینسک ٹیسٹ کرتی رہی اب تک اور کر رہی ہوں. تو اگر آپ نے کچن میں کام کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے دار چینی, تو یہ مجھے تو دار چینی کی طرح کا اس کا ایک شیپ ہے. اور یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہے گیدڑ سنگی, یہ گیدڑ کا وہ سینگ ہے جو اس کے فور ہیڈ پر آتا ہے. اور جب گیدڑ 100 سال کا ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو مطلب مٹیریل جو مجھے ملا, تو یہ کیونکہ یہ ہر گیدڑ کے سر پہ نہیں گرو کرتا, جس گیدڑ کی ایج 100 سال کی ہوتی ہے یہ اس کو گرو کرتا ہے. اور ایک اور جگہ کہا گیا کہ یہ جو گیدڑ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, جن کے سر پہ یہ سینگ ہوتے ہیں, بھائی وہی جو ہے وہ ان کے لیڈر بنتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب گیدڑ 100 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر سینگ گرو کرتا ہے, اور یہ صرف گیدڑوں کے سردار کے سر پر ہوتا ہے. اس کا باقاعدہ کاروبار ہو رہا ہے, لوگ جوگیوں, ملنگوں اور پیروں سے خریدتے ہیں, اور اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ زندہ بھی ہو, اور بڑی عزت سے اسے سندور میں رکھا جاتا ہے. سندور ایک کیمیکل ہے جو اسے کیڑے لگنے سے اور خراب ہونے سے بچاتا ہے. لوگ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور پاک صاف ہو کر اس کے نزدیک جاتے ہیں, کیونکہ بھائی جوگی صاحب کی انسٹرکشنز ہوتی ہے کہ اگر ناپاک اور گندے ہاتھوں سے چھوا تو سب الٹ ہو جائے گا, یعنی برباد ہو جاؤ گے. اور بہت سارے لوگ تو صبح اٹھ کر ان کی باقاعدہ
اللہ معاف کرے زیارت بھی کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے ویڈیو؟ اب آ جاتے ہیں اس کے کنکلوژن کی طرف، یعنی آج کی ریسرچ اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے۔ بیسیکلی یہ ایک طرح سے ٹیومر ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ہڈی بھی نہیں ہے، یہ گیدڑ کے ایک عرصے کے بعد مطلب یہاں فور ہیڈ کے ادھر یہ جو بالوں کے گچھے کے بیچ میں جو گرو کرتا ہے وہ بیسیکلی ایک چھوٹا سا ٹیومر ہوتا ہے، جسے ہم کارسینوما سیلز کہہ سکتے ہیں کہ یہ کارسینوما سیلز یہاں پر گرو کرتے ہیں، اور وہ جب گرو کرتے ہیں تو اس میں سختی آ جاتی ہے، اور اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک سین کی طرح تھوڑا سا کرو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ گیدڑ کے سے الگ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر یہ گرو کیسے ہوتا ہے، مطلب یہ ملٹی پلائی کیسے ہوتے ہیں، جسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہوتا ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ یہ جو تانتری اور یہ جو پنڈت اور یہ جو جعلی عامل پیر بابا جو ہوتے ہیں وہ اس کا باقاعدہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اسے بیچتے ہیں، تو یہ گرو کیسے ہوتا ہے۔ تو کارسینوما سیلز کی حقیقت یہ ہے کہ یہ آپس میں ملٹی پلائی ہوتے ہیں، اور ان کی کیلکولیشن 2+2 4 نہیں ہوتی، ان کی کیلکولیشن ڈسٹرب ہوتی ہے، ملٹیپلیکیشن ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ 2+8 ہو جاتے ہیں، یہ 2+16 مطلب 2 × 2 8 ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹ 4 نہیں ہوتے، 16 ہو جاتے ہیں، 18 ہو جاتے ہیں، مطلب ان کی کیلکولیشن بہت حد تک بہت تیزی سے بڑھتی بھی ہے اور ڈسٹرب ہوتی ہے، مطلب آپ اس کو مطلب پراپر کیلکولیشن نہیں کرتے۔ تو بیسیکلی یہ کارسینوما سیلز ہیں جو گرو کرتے ہیں، جو ملٹی پلائی ہو رہے ہوتے ہیں اگر ایک دفعہ وہ گیدڑ کے سر سے الگ بھی ہو جائے۔ سیکنڈ، اسے سندور میں رکھا جاتا ہے، سندور میں رکھنے کے بعد اس کو ایئر ٹائٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کی جو دوسری وجہ جو سائنس کہتی ہے، جو ریسرچ کہتی ہے، بیسیکلی وہ یہ ہے کہ جب ایک مطلب جب اس کو گیدڑ سنگی اس پیس کو جب یا اس ٹیومر، میں تو اس کو ٹیومر ہی کہوں گی، کہ جب اس ٹیومر کو آکسیجن نہیں ملتی تو وہاں پر بیکٹیریا بنتے ہیں، بیکٹیریا جنریٹ ہوتے ہیں، اور سندور بیسیکلی ایک کیمیکل ہے جو اس کو پرزرو کرتا ہے۔ تو یہ دو وجوہات ایسی ہیں جو مجھے یہی سمجھ آئی ہیں کہ اگر وہ گرو کر رہا ہے تو نمبر 1 ہے کارسینوما سیلز کی وجہ سے، اور نمبر 2 ہے ان بیکٹیریا کی وجہ سے جو وداؤٹ آکسیجن وہاں پہ بن رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کہیں سے بھی کوئی بھی تعلق آپ کی قسمت سے، آپ کی تقدیر سے بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ اینڈ میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب میں اور میری فرینڈ کافی گپ شپ کر رہے تھے، اور جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ الحمدللہ ان کے یہاں ان کا ایمان بھی بڑا مضبوط ہے، ان کے یہاں تو ایوری فرائیڈے قرآن کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، بڑا زبردست، وہ ایک اللہ کی راہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ تو جب ہم بات کر رہے تھے تو اس نے مجھے جب کہا کہ میرے پاس گیدڑ سنگی ہے اور وہیں سے ہے نا، آپ یقین کریں مجھے سکون نہیں آیا تھا، لیٹ نائٹ ہو چکا تھا، اور میں نے اس کو کال کی تھی، بھائی میں آ رہی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ گیدڑ سنگی ہے کیا، اور ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اور عجیب ہی اس پر ایمان لا کر بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو میں جب گئی ہوں اور پھر ہم نے خوب تفریح کی، تو اینڈ میں نے اس کو یہی کہا کہ یار اگر ہم پاکستان اتنا مقروض ہے تو ہم ایک کام کرتے ہیں نا کہ جتنی بھی گیدڑ سنگی اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہے، لوگوں کے پاس سے ڈالر نہیں ہے، تو گیدڑ سنگی اگر موجود ہے اور ہم اس کو اور مطلب لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور اسٹیٹ لیول پر جو ہے نا اس کو IMF کے ہم حوالے کر دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی
हम जितने डॉलर्स के आपके मकरूज़ हैं ना, आप यकीन करें उससे ट्रिपल आपको जो है ना ये गीदड़ सिंगी आपको दे देंगे, और हम जो है ना लोन फ्री स्टेट हो जाएंगे। तो इस तरह की हमने बड़ी मज़ेदार गपशप की, बजाय इसके कि हम उसको सीरियस लेते हैं, हमने ज़ाहिर सी बात है उसको सीरियस लेना ही नहीं है। यही है आज का मेरा वीडियो, एंड आई होप कि आज का मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत हद तक मदद दी होगी इस चीज़ को समझने के लिए। और अगर आप समझ गए हैं तो काइंडली मेरा ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो आज भी इस मतलब गीदड़ सिंगी को इतना सीरियस लेकर बैठे हुए हैं कि नहीं, इससे तो तकदीर बदल जाती है।